ایک آدمی گدھا لے کے جا رہا تھا، ایک بادشاہ دیکھ لیا، بولا ادھر آؤ۔ گدھا والا آیا، بولا کہاں جا رہا ہے؟ بولا گدھا بیچنے جا رہے ہیں۔ بولا گدھا بیچنے جا رہا ہے تو تمہارا گدھا کون خریدے گا؟ بولے کون نہیں خریدے گا، اس گدھے کے اندر بہت خوبی ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ کون سی خوبی ہے؟ گدھا تو گدھا ہے۔ بولا نہیں حضور، اس کو عام گدھا مت سمجھیے، بڑا پاورفل گدھا ہے۔ کیا خوبی ہے؟ تو گدھا والا بولا کہ اس گدھے کے اندر میں خوبی یہ ہے کہ جو اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اس کو مکہ مدینہ دکھائی دیتا ہے۔ بولے رے واہ، یہ کون گدھا جے رے؟ بولا اگر یہ بات صحیح سچ نکلی تمہاری تو گدھا ہم لے لیں گے۔ کتنی قیمت رکھا؟ بولا 50,000 روپیہ۔ بولا اللہ، 1000 روپے میں گدھا کو کوئی پوچھتا نہیں، اب 50,000۔ بولا حضور ہم پہلے ہی بتائے یہ کوئی عام گدھا نہیں ہے، اس گدھا کے اوپر جو بیٹھے گا وہ مکہ مدینہ دیکھے گا۔ تو بادشاہ بولا اچھا ٹھیک ہے، ابھی آزما لیتے ہیں کہ کہاں تو تمہاری بات صحیح ہے کہ غلط ہے۔ بولا آزما لیجئے۔ تو بادشاہ وزیر کو بلایا کہ وزیر ادھر آؤ۔ وزیر آیا، بولا وزیر بیٹھو اس گدھے پر، یہ گدھے والے کا دعویٰ ہے کہ اس پر جو بیٹھے گا اس کو مکہ مدینہ دکھائی دے گا، ذرا پتا تو کرو صحیح بات صحیح ہے کہ غلط ہے۔ تو وزیر جب بیٹھنے لگا تو یہ گدھے والے نے روک دیا کہ ٹھہریے ابھی مت بیٹھیے، ٹھہریے، ایک شرط ہے، اس گدھے پر بیٹھنے کے بعد مکہ مدینہ اسی کو دکھائی دے گا جو چور نہ ہو، جو بے ایمان نہ ہو، جو غدار نہ ہو، جو دھوکے باز نہ ہو۔ تو بادشاہ بولا کہ میرا وزیر تو فائنل ہے۔ بولا بیٹھائیے۔ وزیر گدھا ہم بیٹھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، کچھ نہیں دکھا رہا۔ یہ دکھائی دے گا؟ اب بادشاہ پوچھ رہے کی دیکھو رے؟ اب وزیر سوچ رہا ہے کہ اگر ہم بول دے ہم کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں تو بادشاہ بولے گا اس کا مطلب سب سے بڑا چور ہے یہ وزیر میرا۔ سمجھے گا نا بھائی؟ بولے سب سے بڑا چور یہی چھے، وہ مور خزانہ کو لوٹو ہوئی۔ تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ کیا دیکھ رہا، بولو تو صحیح۔ بولا حضور مت پوچھیے ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ بولا نہیں پوچھیے، ہم نے پوچھیں کون پوچھے گا، کیا دیکھ رہا بتاؤ تو صحیح۔ تو وزیر بولا کہ اگر نہیں بتائیں گے تو عزت چلی جائے گی۔ تو وزیر بولا کہ حضور ہم کیا بتائیں، ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ مدینہ چمک رہا ہے، وہ مکہ چمک رہا۔ بولا جلدی اترو، ہم کو بھی دیکھنا۔ وزیر اتر گیا، بادشاہ چڑھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، یا تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ تو اب وزیر پوچھ رہا ہے کہ حضرت حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ بولا بابو تم چپے رہو تو اچھا ہے۔ بادشاہ سوچا کہ وزیر دیکھ لیا، ہم اگر بولیں گے ہم کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ جو پبلک بیٹھی ہے یہاں پر عوام بیٹھا ہے یہ تو کہے گا اس کا مطلب وزیر ایماندار ہے، بادشاہی چور ہے کہ نہیں بھائی؟ تو بادشاہ لوگ سب وہ جمع ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ حضور بتائیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وزیر نے مکہ مدینہ دیکھ لیا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو بادشاہ بولا وہ مکہ چمک رہا ہے، وہ مدینہ چمک رہا ہے، وہ جنت چمک رہی ہے۔ بولا بس جلدی اتریے، سمجھ گئے بات؟ میرے بھائیو، میرے نوجوانوں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان نوح آیا خانہ کعبہ کی گر گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کری۔ جانتے وہ پتھر اب بھی موجود ہے جس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ پتھر اللہ کو اتنی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ صبح قیامت تک کے لیے مومنوں کے لیے، کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کے لیے اس کو نشانی بنا کر رکھ دیا۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں خانہ کعبہ کا 7 چکر لگاتے ہیں، اب مقام ابراہیم کے پاس وہی پتھر کے پاس میں اس کو گھیر دیا، وہاں کی سرکار گورنمنٹ شیشہ سے اس پتھر کو گھیر دیا۔ وہیں پر 2 رکعت نفل کی نماز پڑھتے ہیں، اس کا ایک طواف مکمل ہو جاتا ہے۔ ہجرت کا اللہ کے نبی نے حکم دے دیا اپنے محبوب کو، میرے محبوب ہجرت کیجئے، مکہ سے مدینہ چلے جائیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے اور قربان جائیے۔ ایک کے بعد دیگر صحابہ کرام پیچھے پیچھے مدینہ پہنچے۔ اب مکہ میں تو دولت چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، زمینیں چھوڑ کر، سونا چاندی کو چھوڑ کر مکہ سے مدینہ گئے۔ کیوں گئے؟ صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی محبت میں گئے، دین کے خاطر گئے، قرآن کی عظمت کے لیے گئے۔ اور قربان جائیے کئی روز ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابیوں، کاش
کاش مدینے میں ایک مسجد ہوتی، کاش مدینے میں ایک اللہ کا گھر ہوتا جس اللہ کے گھر میں ہم سب لوگ مل کر عبادت کرتے، نماز پڑھتے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیں مسجد بنائیں گے، مسجد بنائیں گے۔ بھائی مسجد بنانے کے لیے پیسہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ارے بھائی بولیے بھائی، بھائی مال چاہیے، مال چاہیے، مال تو ہے نہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام ابھی مکہ سے دولت، زمین، جائیداد، سونا چاندی سب کچھ چھوڑ کر ابھی مدینہ گئے تھے، سب کا ہاتھ خالی تھا۔ لیکن ہمت دیکھو، حوصلہ دیکھو، جذبہ دیکھو، ایمانی طاقت دیکھو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیں ہم لوگ مسجد بنائیں گے۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ۔ ایک زمین خالی تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی یہ زمین کس کی ہے پتہ کرو، یہ زمین کس کی ہے پتہ کرو۔ پتہ کی گئی 2 یتیم بچوں کی زمین ہے۔ معلوم یہ چلا 2 یتیم بچوں کی زمین ہے، جس کا باپ نہیں ہے چچا ہے۔ بولا کہ چچا کو بھی بلاؤ، ان 2 یتیم بچوں کو بھی بلاؤ۔ ایسی بھی گزر جائے، ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، ایک رات مدینے میں، ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، ہم ہو میرے آقا ہو ایک ساتھ مدینے میں، ہم ہو میرے آقا ہو ایک ساتھ مدینے میں، ایک ساتھ مدینے میں۔ وہ شخص آیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ زمین تمہاری، کہا کہ یا رسول اللہ میری ہے۔ کہا کہ بیچو گے؟ کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ تم بیچو گے اس زمین کو، ہم خریدیں گے، اس زمین کو خرید کر ہم اللہ کا گھر بنائیں گے۔ تو شخص کہنے لگا یا رسول اللہ جب آپ اس زمین پر اللہ کا گھر بنائیں گے تو پھر میں پیسے لے کر کیا کروں گا، روپے لے کر کیا کروں گا، سونے چاندی لے کر میں کیا کروں گا؟ یہ زمین میں آپ کے قدموں پہ نچھاور کرتا ہوں، آپ اس زمین پر اللہ کا گھر بنا لیجئے۔ ہم سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا کہ جس کی زمین پر اللہ کا گھر بنے؟ ہم کو اس کا بدلہ میرا اللہ دے دے گا۔ بولا نہیں نہیں، زمین تمہاری ایسی نہیں لیں گے، یہ قیمت طے ہوئی، کچھ قیمت لے، کچھ رقم لینی ہوگی، وہ تیار ہو گیا۔ ایک رقم طے ہوئی، مجمع میں سے ہزاروں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ جو مسجد نبوی کی زمین کی جو قیمت طے ہوئی ہے اس قیمت کو میں اکیلے ادا کروں گا۔ سبحان اللہ بولے دماشا۔